اگر میں اس کو بلاک کر دوں گا تو کیا میں اس کا دل توڑوں گا؟ میرے قسمیں وعدے، میری جو اس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنے کے وعدے کیے ہوئے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کیا میں اس کا دل توڑوں گا تو گناہ گار ہوں گا؟ مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ جس سے پیار کرتے ہیں، وہ چاہے لڑکے ہیں یا لڑکا ہے، کیا آپ اس کے خیر خواہ ہیں؟ اگر تو اس کے خیر خواہ ہیں تو آپ اس کو کیسے جہنم میں دھکیل سکتے ہیں؟ کیسے اس کو خود بذات خود آپ جہنم کی وادیوں میں پھینک سکتے ہیں؟ نہیں یقین، اگر وہ شخص بغیر توبہ کیے اسی حرام ریلیشن میں ہی فوت ہو جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو ایک لڑکے کی بات بتاتا ہوں، میں اکثر یہ بات کہتا تھا کہ اگر تم آج کسی کے ساتھ ٹائم پاس کرو گے تو کل کو جو تمہیں وائف کے طور پہ ملے گی اس کے ساتھ بھی ٹائم پاس ہو چکا ہوگا۔ میں اسے میں اسے الگ الگ طریقوں سے سمجھاتا تھا کہ وہ کسی طریقے سے ان چیزوں سے باز آ جائے، ان چیزوں سے دور رہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لے، لیکن وہ کسی بھی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حتیٰ کہ میں اسے یہاں تک کہہ دیتا کہ کل کو جب تمہاری بیٹی ہوگی تو اس کے بارے میں کیا تم سوچ سکتے ہو کہ اس کے ساتھ کوئی لڑکا فرینڈشپ رکھے یا کوئی لڑکا اس کے ساتھ ٹائم پاس کرے؟ تو وہ بڑا غصہ کرتا تھا، لیکن وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ میں نے ایک دن اس کی ایک دکھتی رگ تھی کہ اسے بزنس سٹارٹ کرنا تھا، میں نے اسے موٹیویٹ کرتے ہوئے اسے کہا کہ جب تک تم یہ رشتے سے، حرام ریلیشن شپ سے باہر نہیں آؤ گے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تک تم حرام اپنے اندر سے اپنی زندگی سے الگ نہیں کرو گے تب تک تم حلال کی طرف موٹیویٹ نہیں ہو سکو گے۔ اس کے پلے پڑی بات اور اس نے سب کے نمبر بلاک کر دیے، اور مجھے کہتا ہے کہ احمد بھائی آپ یقین کریں، میں اتنا خود کو ہلکا فیل کر رہا ہوں کہ میں نے آج تک کبھی اتنا ہلکا فیل نہیں کیا۔ کہتا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ جو رشتہ ہے، یہ جو ریلیشن شپ ہے، یہ جو اس طرح لڑکیوں سے بات کرنا، یہ اتنی ٹینشن اور اتنا ذہنی بے سکون انسان کو کر سکتا ہے۔ کہتا میں نے کبھی اندازہ ہی نہیں لگایا تھا، یہاں تک کہ آج میں نے ان سب کو ڈیلیٹ کیا، ان سب کو بلاک کیا، ان سب کے نمبر اپنے فون، میموری، جی میل، ہر چیز سے ضائع نہیں کر دیے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب آپ کسی کے خیر خواہ ہیں نا تو آپ اس کو جہنم سے سب سے پہلے بچائیں گے، آپ سب سے پہلے اس کو جنت کی طرف راہ دکھائیں گے۔ اگر آپ کسی سے شادی سے پہلے رشتہ قائم کرتے ہیں، جب تک نکاح نہیں ہوا وہ حرام ہے، اور جب آپ اس کو نکاح کے بغیر اس کے ساتھ اس کو اپروچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ رشتہ قائم کرتے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ کسی کی موت ہو جاتی ہے دونوں میں سے کسی ایک کی، تو وہ کہاں جائے گا؟ حرام کا ایک ہی ٹھکانہ ہے توبہ۔ گناہ، اکثر گناہ ایسے ہیں جن کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ جب آپ گناہ نہیں ایک چیز کو سمجھیں گے، آپ اس کے لیے توبہ کیسے کریں گے؟ جب آپ ایک چھوٹا گناہ، صغیرہ گناہ ہے نا، اس کو ہمیشگی اس پر جب ہوتی ہے نا تو وہ ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ جب ایک گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا نا تو اس کا معاملہ کبیرہ کی طرح ہو جائے گا، اس کو بھی جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے تب تک وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو ایک شخص وہ حرام ریلیشن میں ہے، چاہے وہ اس کو صغیرہ گناہ سمجھتا ہے لیکن وہ مسلسل اس پہ ڈٹا ہوا ہے، وہ مسلسل وہ گناہ کر رہا ہے، تو وہ صغیرہ بھی ایک وقت آئے گا کبیرہ بن جائے گا، اور جب کبیرہ بنے گا، کبیرہ گناہ جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو وہ شخص بغیر معافی مانگے اللہ کے پاس چلا گیا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آپ حرام چھوڑیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت کی بہاریں کر